میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے ایک بیماری کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی ہاں، دنیا میں لوگ بیماریوں سے بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور جب بات دل کی بیماری کی ہو، ہارٹ ڈیزیز کی بات ہو، تو بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یار اگر دل میں کوئی خرابی ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں زندگی سے ہی ہاتھ دھونا پڑے۔ تو لوگ بہت زیادہ کولیسٹرول کنٹرول کرتے ہیں، ڈائبٹک کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو جان نہیں لیتی، جو ایمان لے لیتی ہیں؟ جی ہاں، ان کو باطنی بیماری کہا جاتا ہے۔ دنیا کی بیماری جو ہے نا، وہ ہماری گناہ معاف کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان جب بیمار ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دل کی بیماریوں میں، باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کا ایمان جا سکتا ہے۔ آج میں نے ایک ایسی ہی بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا بھی ہے، اس بیماری کے ریزن بھی بتانا ہے، واٹ از دا ریزن، کس وجہ سے ہو جاتی ہے وہ بیماری، اور اگر کسی کو ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ واقعی آج ہم بہت ساری جو ہماری جسمانی بیماریاں ہیں اس پر تو بہت ساری ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلوم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا باطنی بیماریاں جو ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں، اس کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ نہیں؟ دو واقعہ سناؤں گا، اور ان دونوں سٹوریز کو سننے کے بعد یو ول ریئلائز، آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ آ جائے گا کہ میرا ٹاپک کیا ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور عرض کی ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے سے ایک آدمی بھی تھا، ہم اسے جب ذات الصفہ ایک راستے میں مقام آتا ہے وہاں پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں انتقال ہو گیا، ڈیورنگ دا وے آف حج کے راستے میں ہمارے قافلے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے جب اس کے غسل کفن کا انتظام کیا اور اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم بہت ڈر گئے، پریشان ہوئے، ہم نے دوسری قبر کھودی، جب دوسری قبر کھودی تو وہ بھی کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم نے ابھی تک اسے دفنایا نہیں ہے، ہم آپ کے پاس آئے کہ کریں تو کیا کریں، پہلی قبر میں سانپ، دوسری قبر میں سانپ، اور ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ بندہ کدھر جا رہا تھا؟ حج کو جا رہا تھا۔ حج کے سفر پر جاتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، وہ تو خوش نصیب ہے جو اس راہ میں مر جائے، لیکن یہ کیسا حاجی ہے کہ جو حج پر بھی جا رہا ہے مگر راستے میں مرتا ہے، ایک قبر میں سانپ، دوسری قبر کھودی اس میں بھی سانپ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ الْغِلُّ الَّذِي تَغِلُّ بِهِ انطلقوا فادفنوه فی بعدها، فرماتے ہیں یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اسے وہیں دفن کر دو۔ یہ کینہ، یہ ہے کیا؟ یہ کیسی بیماری ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ کینہ آ جائے، حج کے سفر پر جا رہا ہے مگر آپ فرماتے ہیں چونکہ دل میں کینہ ہے اور یہی اس کا عذاب ہے، سانپوں کے درمیان ہی اس کو دفن کر دو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کتنی بڑی بیماری ہے یہ۔ اب ایک دوسرا واقعہ سنیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے پاس اس راستے سے ایک آدمی آئے گا کہ جو کہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام سارے اب شوق میں آ گئے، انٹرسٹ لیول بڑھ گیا کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس راستے سے، اس دروازے سے کون داخل ہوگا۔ اسی وقت ایک انصاری صحابی، بڑے نارمل سے آدمی جس کی داڑھی سے وضو کے قطرے بھی گر رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اس راستے سے آئے۔ ہم حیران ہوئے کہ بڑا نارمل سا آدمی اور نبی پاک نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ صحابہ بڑے شوقی، اس معاملے میں ان کو ہرس ہوا کرتی تھی کہ کیا وجہ ہے یہ بندہ جنتی ہے۔ دوسرا دن ہوا، میرے آقا نے سیم اعلان کیا اس راستے سے بھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ پھر دروازے کو دیکھنے لگے، ایگزیکٹلی دوسرے دن بھی وہی صحابی دوبارہ دروازے سے داخل ہوئے۔ تیسرا دن آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ اعلان کیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس راستے سے ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ سارے دروازہ دیکھنے لگے، پھر وہی انصاری صحابی اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ اٹس امیزنگ۔ اب ذرا غور کیجئے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا شوق، ذوق اور
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یقین. کہتے ہیں نبی پاک نے ایک ہی شخص کو 3 بار جنتی کہا, یہ ہے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, آپ اس انصاری صحابی کے پاس پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے, کیا آپ میری مہمان نوازی کریں گے؟ ڈائریکٹ مہمان بننے کی آفر کر دی اسے. اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں, اس کا وہ عمل تلاش کروں کہ جس کی وجہ سے پیارے آقا نے 3 بار جنت کی اس کے لیے بشارت دی ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس نے حامی بھر لی, کہ ٹھیک ہے آ جائے میرے گھر پر. بڑا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اب ان کے گھر چلے گئے. کہتے ہیں میں 3 راتیں اس کے ساتھ رہا, 3 دن 3 راتیں رہا. میں نے نہ تو اس کو رات بھر نفل پڑھتے دیکھا, نہ کوئی ایکسٹرا عمل کرتے دیکھا کہ بندہ بڑا عبادت گزار, کوئی بہت بڑا نیکی کرنے والا. ایک نارمل لائف تھی ان کی, نمازیں پڑھتے تھے, کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے نیند کے دوران, لیکن کوئی بڑا عمل نہیں تھا. 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اب جانا چاہتا ہوں. تو وہ انصاری صحابی نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ کیوں آپ واپس جا رہے ہیں؟ کہا میں نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ جنتی ہیں, لیکن میں نے 3 دن میں کوئی بڑا عمل نہیں پایا آپ کے اندر. سبحان اللہ. تو کہا میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے 3 دن میں دیکھا ہے. ہاں میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا. یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے, اور نہ ہی کسی مسلمان کی نعمت ملنے پر میں اس سے حسد کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ وصف ہے, یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. اب ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیے گا. ایک بندہ حج کو جا رہا ہے لیکن کینہ ہونے کی وجہ سے قبر میں سانپ اور بچھو ہیں. دوسرے انصاری صحابی ہیں, بظاہر بڑا عمل نہیں ہے مگر دل صاف ہے, مسلمانوں کا کینہ نہیں ہے, حسد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں 3 بار فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. اب میں اور آپ آج غور کریں. اٹ مینز, مجھے سچ بتاؤ, کولیسٹرول بڑی بیماری ہے, بلڈ پریشر بڑی بیماری ہے, ڈائبٹک شوگر بڑی بیماری ہے, یا یہ کینہ اور حسد بڑی بیماری ہے کہ قبر میں جس کی وجہ سے سانپ اور بچھو آ جائیں, جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے, جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو جائے. لیکن ہم ان بیماریوں پر تو بڑا ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. صبح واک کرنے کچھ لوگ جاتے ہیں, کچھ جم جاتے ہیں, کچھ جناب اپنی ڈائٹ کنٹرول کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے اپنی صحت کا خیال, لیکن ان بیماریوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں کرتے, علم بھی حاصل نہیں کرتے, اور پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یہ بڑی محرومی نہیں ہے, یہ علم دین سے دوری نہیں ہے.